إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مشرکین مکہ کا ایک اعتراض کا ذکر کر رہا ہے، جو اعتراض وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، کہ وہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، کھاتا بھی ہے، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ مشرکین مکہ ان کا یہ اعتراض تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو نبی ہمارے درمیان ہو وہ انسان نہ ہو، وہ فرشتہ ہو، فرشتوں میں سے کوئی نبی ہو، اور یہ نبی کیسا نبی ہے جو کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی سورۃ الفرقان کے اندر جواب دیتے ہوئے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ اے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی و رسول بھیجے، آپ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ ان دو آیتوں سے جہاں بہت ساری باتوں کا علم ہمیں ہوتا ہے، وہیں اس آیت کے اندر ایک مضمون جو ہم سب کو معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ انسانی زندگی میں بازار کی اہمیت اور بازار کا تصور یہ کتنا قدیم ہے۔ قرآن نے کہا کہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء و رسول آئے، سب کھاتے پیتے بھی تھے اور بازار جایا کرتے تھے۔ تو انبیاء و رسول علیہم السلام کا لگاؤ بازار سے ہوا کرتا تھا۔ حضرات،
ہمیشہ سے انسانی معیشت کا انحصار دو چیزوں پر رہا ہے، ایک ہے زراعت اور دوسرا ہے تجارت۔ انہی دو چیزوں پر، زراعت اور تجارت پر انسانی زندگی کی معیشت کا انحصار رہا ہے۔ انسان زراعت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ زراعت کھیتی باڑی میں ہوا کرتی ہے اور تجارت یہ بازار میں ہوا کرتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ صحابہ، وہ مہاجر صحابہ جو مکے سے ہجرت کرنے والے ہیں، ان سب کا تجارت سے بڑا لگاؤ تھا۔ وہ سب بازار میں جایا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور مدینہ کے وہ انصاری صحابہ، ان سب کا جو پیشہ تھا وہ زراعت تھی۔ اس طرح سے حضرات یہ تجارت اور زراعت ہر ایک کی انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے بڑے مالدار صحابی تھے۔ یہ جب مکے سے ہجرت کرنے لگے تو بالکل قلاش ہو گئے، غریب ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے کرا دیا۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ابن عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرا دیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، تم یہ جو میری دولت ہے میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ انہوں نے کہا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں میرے بھائی، دلونی علی السوق، آپ کا شکریہ، مجھے آپ مدینے کی مارکیٹ کا پتہ بتا دیجئے، مدینے کی بازار کہاں لگتی ہے، مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجئے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کی مارکیٹ کا پتہ بتا دیا۔ وہ مدینے کی مارکیٹ گئے، مدینے کے بازار میں گئے، انہوں نے وہاں سے محنت کرنی شروع کی، تجارت کرنی شروع کی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں رزق دی، اللہ نے انہیں رزق کی برکت سے نوازا، اور وہ محنت کرتے رہے۔ ان کی محنت اس قدر رنگ لائی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اتنا مالدار بنا دیا، وہ اتنا مالدار ہو گئے کہ وہ صحابہ کرام جن کا شمار مالدار صحابہ میں ہوتا کرتا تھا، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہونے لگا۔ یعنی بازار جانا، مارکیٹ میں جانا، تجارت کرنا، محنت و مزدوری کرنا، یہ ہر ایک کے انسان کی ضروریات زندگی ہے، لیکن انسان کو محنت کرتے رہنا ہے، حلال طریقے سے محنت کرتے رہنا ہے۔ اگر انسان ایسا کرتا ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے رزق دے گا اور اس کے رزق میں بڑی برکت ہوگی۔ حضرات، بازار یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر طرح کے لوگ آیا جایا کرتے ہیں۔ یہاں اچھے بھی آتے ہیں، یہاں برے بھی آتے ہیں، یہاں سچے بھی آتے ہیں، یہاں جھوٹے بھی آتے ہیں، یہاں دیانتدار بھی آتے ہیں، یہاں فاسق و فاجر بھی آتے ہیں، یہاں ایماندار بھی آتے ہیں اور یہاں بے ایمان بھی آتے ہیں، یہاں متقی و پرہیزگار بھی آتے ہیں۔ یہ بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی آتا ہے، خواہ وہ اچھا ہو خواہ وہ برا ہو، ہر کوئی بازار میں آیا جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے بازار میں جانا اور اس کی تعلیمات کیا ہیں، بازار میں کتنے سارے فتنے جنم لیتے ہیں، کتنے دھوکے بازار میں ہوا کرتے ہیں، کتنا فریب بازاروں میں دیا جاتا ہے، کتنا جھوٹ بازاروں میں بولا جاتا ہے، کتنے گناہ بازاروں میں کیے جاتے ہیں۔ الغرض بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ان بازاروں میں انجام پاتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس روئے زمین پر سب سے پسندیدہ اور اچھی جگہ کوئی ہے تو وہ یہ مسجدیں ہیں، اور سب سے ناپسندیدہ جگہ، سب سے ناپسندیدہ مقام
اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ اس لیے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے ان بازار کے حوالے سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے مت بنو اور بازار میں سب سے اخیر میں نکلنے والے مت بنو۔ کیا مطلب یہ کہ بازار میں جاؤ، ضروریات زندگی پورا کر لو، جو چیز لین دین کرنا ہو اس کو مکمل کر لو، اس کے بعد تم بازار آ جاؤ۔ بازاروں میں جانا، گھومنا پھرنا، شور کرنا، چیخنا چلانا اور وہاں گھومنا، چکر لگانا، یہ اچھے انسانوں کی اور شریف انسانوں کی علامت نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے منکرات ہیں، اگر تم بازاروں میں رہو گے، بازاروں میں گھوما پھرو گے، صبح و شام بازاروں میں گزارو گے تو تم ان منکرات میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ہو نہ ہو تم سے کوئی غلطی ہو نہ ہو، لیکن تم جب بازار میں رہو گے، اکثر اوقات تمہارے بازار میں گزریں گے تو تم بازاروں میں غلط کام ہوتے ہوئے دیکھو گے، اور جب غلط کام ہوتے ہوئے تم دیکھو گے تو تم غلط کو غلط کہہ نہیں سکتے، تم ان کو روک نہیں سکتے، منع نہیں کر سکتے، اور اپنی آنکھوں سے غلط کام کو دیکھنا، اس کو نہ روکنا، یہ خود ایک غلطی ہے۔ اس لیے یہ تعلیم ہے کہ بازار جاؤ، ضروریات زندگی کو پورا کرو، جو چیز لینا ہو، خرید و فروخت کرنا ہو کر کے فوراً گھر واپس آ جایا کرو۔ اس طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بازار پہ بہت گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس بازاروں میں جایا کرتے تھے، بازاروں کی اصلاح کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس اناج کا ڈھیر ہے، غلے کا ڈھیر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور جو اناج کا ڈھیر ہے، غلے کا جو ڈھیر ہے، اس میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ شخص کہتا ہے پیارے نبی ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس مال میں جو غلے کا ڈھیر ہے اندر گیلا مال ہے، اندر گیلا اناج ہے اور اوپر سے اس نے خشک اناج رکھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ہوا یہ کہ رات میں بارش ہو گئی، اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات میں بارش ہو گئی، اس لیے تم نے سوکھے اناج کو اوپر کیوں رکھا اور گیلے کو اندر کیوں رکھا؟ تم نے کیوں گیلے اناج کو اوپر نہیں رکھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دھوکہ کر رہے ہو، گاہکوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینا، دھوکے سے خرید و فروخت کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سنائی کہ وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں تجارت کرنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد ہیں جو ہر ایک کو یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرے۔ اس طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کہتی ہے تاجروں سے، کاروباریوں سے کہ کاروبار کرنے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے، بزنس کرنے سے پہلے، دکاندار بننے سے پہلے تم اسلامی شریعت کو جان لو۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ پیارے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا احکام کیا کہتا ہے؟ تم پہلے ان چیزوں کو جان لو۔ شریعت کیا تعلیم دے رہی ہے تاجروں کو، اسلامی قانون کو پہلے جان لو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ کہا کرتے تھے لا یبیع فی سوقنا الا من قد تفقہ فی الدین، کہا کہ ہمارے بازار میں وہی شخص بازار کرے، ہمارے بازار میں وہی شخص مارکیٹ کرے جس کو شریعت کا علم ہو، جس کو شریعت کا علم نہ ہو وہ ہمارے بازاروں میں مارکیٹ نہ کرے۔ کیا مطلب؟ اگر شریعت کا علم ہوگا تو ہم حلال و حرام
کو جانیں گے، ہمیں شریعت کا علم ہوگا، ہم حلال مال کو بیچیں گے، حلال مال کی خرید و فروخت کریں گے، ہم حلال و حرام کی تمیز کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہمیں شریعت کا علم نہیں ہوگا، ہم اسلامی قانون کو نہیں جانیں گے، ہم شریعت کو نہیں پڑھیں گے، تو حلال و حرام میں ہم کوئی تمیز نہیں کر سکیں گے۔ ہم حلال مال کو بھی بیچیں گے، ہمارا حلال و حرام سلسلہ چلتا رہے گا، حلال و حرام بیچ کر کے اور حلال و حرام مال کو ہم کھائیں گے اور اپنی جیب میں بھریں گے۔ اس لیے یہ تعلیم شریعت دے رہی ہے تاجروں کو، دکانداروں کو، بزنس مین کو کہ تم اپنی تجارت کرنے سے پہلے اسلامی تعلیم کو جان لو۔ شریعت کی کیا تعلیم ہے؟ شریعت دو باتوں کی تعلیم دیتی ہے، بازار کرنے سے پہلے، مارکیٹ کرنے سے پہلے ہر تاجر کے لیے کہ کس چیز کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے، کس چیز کو بیچنا جائز ہے اور کس چیز کو بیچنا ناجائز ہے، کس چیز کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اور عموماً شریعت انہی دو باتوں کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ ورسولہ بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار کی بیع و شرع حرام کر دی ہے، مردار کی خرید و فروخت حرام کر دی ہے۔ مردار، مرغی مر گئی، اس کو بیچنا، اس کے گوشت کو بیچنا حرام ہے۔ بکرا مر گیا، بکری مر گئی، اس کی خرید و فروخت، اس کے گوشت کو بیچنا حرام ہے۔ اس طریقے سے شراب کی خرید و فروخت سے منع فرمایا، شراب کی بیع و شرع حرام ہے، خنزیر کی بیع و شرع حرام ہے، اور بتوں کی، یہ جو بت بنا کر کے پوجتے ہیں اور بتوں کو قیمت پر دیتے ہیں، ان کی بھی بیع و شرع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ الغرض بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی بیع و شرع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ساری ایسی خرید و فروخت ہیں جن کو بیچنے سے منع فرمایا اور ناجائز کہا۔ اس طریقے سے حضرات، دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا کاروبار کرنا جائز ہے، اس کے لیے کرنے کا حکم کیا ہے، کس طرح سے وہ چیز کیا جائے، کس چیز سے اس کو عمل میں کیسے لایا جائے، طریقہ کیا ہے۔ شریعت کی تعلیم کاروباریوں کے لیے کہ جب شریعت کا علم ہوگا تو حلال مال کو بیچو گے، حلال رقم اکٹھا کرو گے اور حلال طریقے سے کھاؤ گے، حلال طریقے سے اپنے گھر والوں کو کھلاؤ گے۔ اور جب شریعت کا علم نہیں ہوگا تم حرام مال کو بیچو گے، حرام مال لا کر کے اپنے گھروں میں رکھو گے اور اپنے پورے گھر والوں کو حرام مال کھلاؤ گے۔ اس لیے شریعت کی یہ بہت پیاری تعلیم کہ اسلامی شریعت کو سب سے پہلے جان لو، اسلامی تعلیم کو سب سے پہلے جان لو۔ اور دوسری بات وہ یہ، کاروباریوں کو، بزنس مین کو، تجارت کرنے والوں کو، بازار میں آنے جانے والوں کو، خرید و فروخت کرنے والوں کو شریعت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ سچائی کو لازم پکڑو، سچ بول کر کے تم دھندا کرو، سچ بول کر کے تم تجارت کرو، تم جھوٹ بول کر کے تجارت اور خرید و فروخت نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم تجارت کر رہے ہو، سچ بول کر کے تجارت کرو، سچائی کو لازم پکڑو۔ اس سے یہ ہوگا کہ تم سچ بول کر کے تجارت کرو گے تو اگر تمہارے کسی سامان میں کوئی عیب ہے تم اس کو چھپا نہیں رہے ہو، اس کو ظاہر کر کے خرید و فروخت اس کی کر رہے ہو، لینے والے کو بتا دے رہے ہو اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ کمی ہے، نقصان کر کے اگر تم سچ بول کر کے تجارت کر رہے ہو تو اس میں بھی بڑی برکت ہے، اور اگر تم جھوٹ بول کر کے اس کی تجارت کر رہے ہو تو وہ جو فائدہ تمہیں ہو رہا ہے وہ بے فائدہ ہوگا اور اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت کی یہ بہت پیاری تعلیم ہے کہ ہر تجارت کرنے والے اسلامی شریعت کو جانتے ہوئے
اپنے کاروبار میں اپنی تجارت میں سچائی کو لازم رکھیں اور سچ بول کر کے کاروبار کریں، تجارت کریں۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنی عظیم صفت ہے سچ بول کر کے تجارت کرنا، کہا التاجر الصدوق والامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہا کہ وہ سچ بولنے والے تاجر، وہ سچ بولنے والے دکاندار جو سچ بول کر کے تجارت کرتے ہیں، جو سچے تاجر ہیں، کہا کہ ایسے لوگ کل روز قیامت ان کی نبیوں کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کی صحبت ان کو نصیب ہوگی، صالحین کی صحبت نصیب ہوگی اور شہداء کی ان کی ساتھ رفاقت نصیب ہوگی۔ تو یہ کتنی عظیم صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں سچ بول کر کے تجارت کرنے والوں کے لیے۔ اسی طرح سے حضرات، جب بازار کی بات ہم کرتے ہیں تو بازار یہ ایک ایسا مقام ہے، بازار یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں شور ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب بازار جاؤ تو بڑے سنجیدگی کے ساتھ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا بازار میں جانا، چیخنا چلانا، شور کرنا، اور یہ صفت اچھے انسانوں کی صفت نہیں، شریف انسان کی صفت نہیں۔ ہم اس بات کو یاد رکھیں، بازار میں جائیں، ہماری ضروریات زندگی بازاروں سے ہے، سامان کو خریدیں سنجیدگی کے ساتھ اور پھر ہم ضروریات زندگی کو پورا کر کے گھر واپس لوٹ جائیں۔ اس طرح سے بازار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے فتنے جنم لے رہے ہیں، بہت بڑے بڑے فتنے جہاں رونما ہو رہے ہیں، انہی میں سے ایک فتنہ یہ جو ان بازاروں سے جڑا ہوا ہے وہ ہے ہماری خواتین کا فتنہ، ہماری ماں بہنوں کا فتنہ، ہماری عورتوں کا فتنہ۔ عورتوں میں حیا نہ رہی۔ آپ بازاروں میں دیکھیے، کہیں بھی چلے جائیے، کسی بازار میں چلے جائیے، خواتینوں کی تعداد کتنی زیادہ نظر آتی ہے۔ ہماری مسلم مائیں بہنیں اس بازاروں میں رہتی ہیں اور کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بازار ہماری انہی ماؤں اور بہنوں سے آباد ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ اور اگر عید کا موقع ہو یا کوئی اور خوشی کی مناسبت ہو تب تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ایسے وقت میں ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے گھروں کی خواتین بازاروں میں جاتی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں، دھکے دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے دھکے کھاتی ہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں اس طرح گھوما پھرا کرتی ہیں۔ ہاں، ضروریات زندگی کس کی نہیں ہوتی، مرد کی بھی ہوتی ہے، عورتوں کی بھی ہوتی ہے، عورتوں کو جانے کی اجازت بھی ہے، لیکن اس طرح عورت جائے خوشبو لگا کر کے نہ جائے، زیب و زینت کر کے نہ جائے، حجاب میں ہو کر کے جائے، پردے میں جائے اور محرم کے ساتھ جائے، یہ تعلیم ہے۔ اس طرح سے دی جا رہی ہے عورتوں کو، لیکن افسوس کے ساتھ آج ہماری عورتیں بازاروں میں زیب و زینت کر کے جاتی ہیں، دھکے کھاتی ہیں، ایک دوسرے کو دھکے دیتی ہیں اور ہماری یہ عورتیں آوارہ قسم نوجوانوں کے ہوس پرستی کا شکار بنتی ہیں۔ ہمارا ضمیر کتنا مر چکا ہے، ہماری سوچ آج کتنا گر چکی ہے۔ آج ہم خود مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو آج ہم خود ان کو یہ اجازت دے رہے ہیں بازاروں میں جائیں اور پھر میلوں میں جائیں، اس طرح سے چوراہوں پر جائیں، دکانوں میں جائیں، وہاں مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ لہٰذا یہ سوچنے کی بات ہے اور ہر ایک کو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا جذبہ غیرت آج کتنا گر چکا ہے۔ لہٰذا حاضرین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمیں اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اور یہ جو شریعت ہمیں تعلیم دے رہی ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے حضرات، ایک اور فتنہ جادو ٹونے کا فتنہ ہے۔ بازاروں میں بہت دیکھا جاتا ہے، کسی کا کاروبار مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، کسی کی ترقی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، میں دوسروں کی ترقیوں کو کچل کر کے ترقی کرنا چاہتا ہوں، دوسروں کو روند کر کے میں خود ترقی کرنا چاہتا ہوں،
میں اس کے لیے اپنے دکانوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے کاروبار میں عمل کرا کر کے، ایک دوسرے سے جادو ٹونا کرا کر کے میں اپنی دکانوں میں لگاتا ہوں، تعویذ ٹانتا ہوں، یہ سارے عمل کرائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جادو کرنا کفر ہے، جادو کرانا کفر ہے، اور اس کی سزا یہ قتل ہے۔ اس طرح سے حضرات، بازار میں کئی سارے فتنے ہیں جو پائے جاتے ہیں، بہت سارے منکرات ہیں جو پائے جاتے ہیں، اور بازار ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر ہماری سوچ صحیح ہو اور ہم صحیح نیت کے ساتھ جائیں تو اس سے بہت ساری نیکیاں بھی کمائی جا سکتی ہیں۔ آخر میں صرف ایک آخری بات اور آخری نصیحت بازار کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جب بھی بازار جاؤ خریدنے کے لیے کوئی چیز، تو دیکھو ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم شان و شوکت والے ہیں، کوئی ایسا بزنس مین، کوئی ایسا تجارت کرنے والا ہے جو اچھا خاصا ہے اور جو روپے پیسے اکٹھا کرنے والا ہے، جس کے پاس روپے پیسے ہیں، بڑا دکھتا ہے، ہم اس کے پاس جا کر کے سامان خریدتے ہیں۔ ایسے آدمی کے پاس سامان خریدتے ہیں جو پیسوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، لیکن ہم وہیں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم بازاروں میں جائیں اور ہم دیکھیں گے تو بہت سے ایسے کمزور، بہت سے ایسے ضعیف، بہت سے ایسے لاچار و مجبور بھی ہمیں ملیں گے۔ ایسا بوڑھا ہے، ایسی بوڑھی ہے جس کو آرام کرنے کا وقت ہے، آرام کرنے کی ضرورت ہے، صحیح سے چل نہیں سکتے، صحیح سے آ جا نہیں سکتے، اپنے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے، وہ بھی بازاروں میں آتے ہیں، وہ بھی اپنے سامانوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، محض اس لیے کہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کا اپنا بیٹا نافرمان ہے، وہ اپنے لیے کما رہے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے کما رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج شام کو میری خرید و فروخت ہو گئی، اگر آج میرے سامان کو کوئی خرید لے رہا ہے تو کل صبح کو میرے گھر میں روشنی ہوگی، میرا چولہا جلے گا اور میں اپنے پیٹ کو بھر سکوں گا۔ لہذا محترم بزرگوں اور ساتھیوں، تم ایسے کمزور، ایسے ضعیف، ایسے بوڑھے اور ایسی جو بوڑھی ہیں، ان سے بھی تم سامان کو کبھی کبھار لے لیا کرو، ان سے بھی تم چیزوں کو لے لیا کرو، تاکہ ان کا یہ پیٹ بھر سکے اور وہ بھی کھا سکیں۔ اس طرح بہت ساری تعلیمات ہیں بازار کے حوالے سے، لہذا ضرورت یہ ہے کہ شریعت ہمیں بازار کے حوالے سے جو تعلیم دے رہی ہے، ہم پر جو تعلیمات نافذ ہیں، شریعت ان بازار کے حوالے سے ہمیں جو کہہ رہی ہے، جو پیغام دے رہی ہے، شریعت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بازار اور میں جائیں، بازاروں سے واپس آئیں اور تجارت کریں، کاروبار کریں، بزنس کریں، تو اسلامی شریعت کو جانتے ہوئے اور جو قانون شریعت ہمیں بتا رہی ہے عمل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور کتاب و سنت کے حوالے سے جو تعلیم ہمیں مل رہی ہے، ہمیں اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔